کل ہو کر اگر آپ سے کوئی بدعقیدہ سوال کر لے، ہمارے پپری کے نوجوانوں سے، بوڑھے لوگوں سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، بیچارے کی ان کی عمر کٹ گئی ہے، کبھی اللہ کو پیارے ہو جائے، یہ رب جانے یا ان کی عمر جانے، لیکن نوجوانوں کو سمجھنے والی بات ہے۔ اور میں گاڑھا گاؤں کو بڑا قریبی سے جانتا ہوں، جب ہم ممبئی میں جب رہتے تھے تو یہاں کے لوگ جو ممبئی میں اکثر رہتے تھے، کڑھائی کا کام وہ لوگ کرتے ہیں، تو مجھے پتا تھا کہ گاڑھا پورا دیوبندیوں کی بستی ہے۔ کل ہو کر اگر کوئی بدعقیدہ دیوبندی وہاں بھی اگر آپ سے پوچھ لے، اے پپری کے نوجوانوں مجھے بتاؤ، جب پپری کی مسجدیں، جتنی بھی مسجد سنیوں کی، جب ان کی آپ کی مسجد میں جب سنیوں کی مسجد میں آذان ہوتا تو آذان سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا، اقامت سے پہلے درود پاک، جب پپری کے اندر میلاد میں جب کوئی شاعر نعت پڑھتا تو نعت پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا، جب پپری کے یہاں میلاد میں جب کوئی تقریر کرتا، خطاب کرتا تو تقریر کرنے سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا، فاتحہ کرنے سے پہلے درود، آذان سے پہلے درود، اقامت سے پہلے درود، ہر ایک جائز مقام پر تمہارے یہاں درود پاک پڑھا جاتا۔ اے پپری کے باشعور نوجوانوں مجھے بتاؤ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے آذان سے پہلے درود پڑھو، اقامت سے پہلے درود پڑھو، دعا سے پہلے درود پڑھو، نعت سے پہلے درود پڑھو، تقریر سے پہلے درود پڑھو، لیکن یہ جو آپ درود پڑھتے ہیں تو جو ہمارا سنی نوجوان ہوتا ہے نا، کہتا کیا ہے، وہ ہمارے مولانا کرتے، باپ دادا کرتے چلے آ رہے، ہم بھی وہی کرتے۔ یہ جواب نہیں ہوا، بلکہ آپ دلیل رکھا کرے، دلیل رکھا کرے۔ کل ہو کر کے جب ہمارے سنی نوجوانوں سے پوچھ لیا جائے، ایک طرف کے وہ عالم ہے جو حدیث و قرآن سے کہتے ہیں اذان سے پہلے درود نہیں، اقامت سے پہلے درود نہیں، دعا سے پہلے درود نہیں، نعت سے پہلے درود نہیں، تقریر سے پہلے درود نہیں، اور ایک طرف کے یہ سنی عالم ہے جو کہتے ہیں اذان سے پہلے درود، اقامت سے پہلے درود، دعا سے پہلے درود، دعا کے بعد درود، تقریر سے پہلے درود، نعت سے پہلے درود۔ اب جو نوجوان طبقہ کے لوگ ہیں یہ وحدتی کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے مولا۔ ایک طرف یہ عالم ہے جو حدیث و قرآن سے کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود نہیں، ایک طرف کے یہ عالم ہے جو کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، ہم کس کی مانے؟ اب جو سنی ہمارا نوجوان طبقہ ہوتا ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ عالموں کا جھگڑا ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے پپری کے باشعور سنی مسلمانوں، آج آپ ایک میسیج کے طور پر ایک پیغام لے کر کے جانا، ہم جو آذان سے پہلے درود پڑھتے، اقامت سے پہلے درود پڑھتے، تقریر سے پہلے درود پڑھتے، نعت سے پہلے درود پڑھتے، یہ کوئی رسم نہیں، رواج نہیں، صرف ہمارے باپ داداؤں نہیں کیا، بلکہ آپ مدلل باتیں، سوالات کا جوابات رکھا کرے۔ سنیں، مدینہ کی سرزمین ہے، ہمارے اور آپ کے نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہے، صحابی رسول کا مجمع ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہیں فائدہ حاصل ہو؟ صحابی رسول نے عرض کیا، فدا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمیں وہ بات بتا دیجئے جس سے ہمیں فائدہ حاصل ہو۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر ایک دریا بنایا ہے جس دریا کا نام دریائے برکات ہے، اور اسی دریا کے کنارے ایک درخت ہے جس درخت کا نام درخت صلوات ہے، اور اسی درخت کے اوپر مرغ نما فرشتہ بیٹھا ہے جس کا نام طیبات ہے۔ صحابہ رسول نے عرض کیا، رسول اللہ، اللہ نے اس دریا کو کیوں بنایا اور اس دریا کے کنارے درخت کو کیوں بنایا اور اس درخت کے اوپر ایک مرغ نما فرشتہ بیٹھا ہے؟ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس مرغ نما فرشتہ کا اتنا وسیع عروج ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ فرشتہ جب اپنے ایک پر کو کھلاتا ہے پورے مغرب کو ڈھانک لیتا ہے، اس پر کو کھولتا ہے پورے مشرق کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی پوری دنیا مغرب و مشرق اس فرشتے کے پر کے نیچے آ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اس فرشتے کو بنایا ہے جب زمین کے اوپر میرا کوئی غلام، میرا کوئی امتی جب زمین کے اوپر جب مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، ایک مرتبہ محبت میں، حقیقت میں، عشق میں جب کوئی میرا غلام زمین کے اوپر بیٹھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میرے نبی نے فرمایا
فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے اے فرشتہ جا دریا میں غوطہ لگا. اب فرشتہ جو ہے دریا میں غوطہ لگا کر واپس درخت کے اوپر آ کر کے بیٹھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جتنے قطرے اس کے پانی سے ٹپکتے ہیں, جتنے قطرے جو ہے اس کے جسم سے ٹپکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قطرے پر ایک ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے اور وہ فرشتہ قیامت تک کے لیے اس درود شریف پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کرتے ہیں فرشتے؟ مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آج ہم لوگوں کو مسجد کا امام صاحب دعا دے دے تو سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی پیر صاحب دعا دے دے, حافظ صاحب دعا دے دے, قاری صاحب دعا دے دے, عالم صاحب دعا دے دے تو ہمارا سینہ اتنا چوڑا ہو جاتا. اور جن کے لیے فرشتے دعا کرے مغفرت, تو اللہ ان کی مغفرت کی دعا کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ جی بالکل کرے گا نا, بے شک. توجہ ہے نا آپ کی؟ جی. اچھا ایک بات اور یہاں سے آپ سیکھ کر کے جائیں, اگر کوئی نمازی نماز پڑھ رہا, ابھی عشاء کی نماز ہو رہی مسجد میں, جتنے لوگ عشاء کی نماز پڑھیں گے گارنٹی نہیں ہے کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. پپری کے جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آئے گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے حج و عمرہ کو قبول کر دیا. آپ نے مسجد میں صدقہ خیرات کیے, گارنٹی نہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا. نماز, روزہ, حج, زکات, صدقہ, تمام عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے میں شک ہے. رب چاہے تو قبول کرے اور رب چاہے تو نہ قبول کری, رب کی مرضی ہے. لیکن اے پپری کے باشعور مسلمانوں, ایک عمل ایک عبادت ایسا ہے بندہ کرتا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. نماز قبول ہو نہ ہو, روزہ قبول ہو نہ ہو, حج قبول ہو نہ ہو, زکات قبول ہو نہ ہو, کوئی بھی عبادت قبول ہو یا نہ ہو, لیکن جب بندہ زمین پر بیٹھ کر اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے تو جیسے بندے نے درود پڑھا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ درود پاک کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اچھا یہ جو مہینہ چل رہا نا, اس مہینے کو رجب کا مہینہ کہا جاتا, اور اس مہینے کو سرکار خواجہ غریب نواز سے نسبت, کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہم سب لوگ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں نا, کرنا بھی چاہیے. ہم اسے مسلمان سمجھتے ہی نہیں جو غریب نواز سے محبت نہ کرے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. جو غریب نواز سے محبت نہ کرے ہماری نظر میں وہ مسلمان نہیں. اسی لیے کہ پورے بر صغیر میں, صرف بھارت میں نہیں, پورے بر صغیر میں, پورا افغانستان لے لے, پاکستان لے لے, تبت لے لے, بھوٹان لے لے, آپ جو ہے پورا بھارت لے لے, پورا سری لنکا لے لے, پورا بنگلہ دیش لے لے, ان تمام علاقوں میں اگر کسی نے اسلام پھیلایا, دین پھیلایا, اس ذات کا نام خواجہ غریب نواز ہے. سبحان اللہ. ذات کا نام غریب نواز ہے. ورنہ اس ہندوستان کی سرزمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ تھا. مسجدیں تو دور کی بات, کوئی اللہ کو نہیں جانتا تھا. لیکن اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سمجھاتا ہوں. جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں, کسانی کرتے ہیں, اچھی کھیتی کرنے کے لیے 3 چیزوں کا دھیان رکھا جاتا ہے. کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا. یہ جو میں بتا رہا نا اسے کہا جاتا ہے ایگریکلچر, کرشی کا سبجیکٹ, کھیتی باڑی کیسے کریں. آپ کو اگر اچھی کھیتی کرنی ہے تو 3 باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. پہلا, اچھی کھیتی کے لیے اچھا بیج ہونا ضروری.
یہ پہلا کانسیپٹ ہے. دوسرا، بیج کے ساتھ ساتھ زمین بھی اپجاؤ ہونی چاہیے، بنجر زمین نہیں ہونی چاہیے. اور تیسرا، بیج اچھا ہو، زمین اچھی ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ آب و ہوا واتاورن انوکول ہونا چاہیے. بیج آپ کے پاس اچھا ہے، زمین اچھی ہے، لیکن موسم اچھا نہیں تو کھیتی برباد ہو جائے. اپنے بہار میں خالی دھان ہوتا، گیہوں ہوتا، مصری ہوتا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوتا. کھیتی تو مہاراشٹر میں ہوتی ہے. جتنا بھی ہم لوگ فروٹ کھاتے ہیں وہ مہاراشٹر سے آتا. انار مہاراشٹر میں ہوتا، پپیتا مہاراشٹر میں ہوتا، کیلا مہاراشٹر میں ہوتا. جتنے بھی پھل کھاتے ہیں وہ سب مہاراشٹر کے علاقے میں کھیتی ہوتی، سیب کو چھوڑ کر. تو جب میرے آقا آخری نبی آخری رسول بن کر زمین پر آئے اور قرآن نے اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبی. آپ آخری نبی آخری رسول ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہو سکتا. تو اب نبی کو اپنے اسلام کو پھیلانا ہے، مذہب کو بڑھانا ہے، ہند کی دھرتی پر اسلام کے پرچم کو پھیلانا ہے. تو اس پرچم کو پھیلانے کے لیے نبی نے جن کو بھیجا بھارت کی سرزمین پر، جن کو سب سے پہلے اسلام کا جھنڈا لے کر، قرآن لے کر، حدیث لے کر، اذان لے کر، نماز لے کر، حج لے کر، روزہ لے کر، زکات لے کر، جو سب سے پہلے آیا بھارت کی دھرتی پر، اسی کو غریب نواز کہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. جن کو بھارت بھیجا گیا اسلام لے کر، مذہب لے کر، اس ذات کا نام غریب نواز. اور بھارت میں ابھی میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ ہم لوگ مائک پر صرف حق بات بولتے ہیں. جو نبی کا عاشق ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، وہ چاہے اکیلے رہے، 1,00,000 کے مجمع میں رہے، ہمیشہ حق بات بولا کرتا. جب غریب بھارت میں 2 طریقے کے مسلمان آئے. کتنے طریقے کے؟ 2 طریقے. ان لوگوں سے کہہ دو جو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کسی مغلوں کی اولاد ہے. بھارت میں 2 طریقے کے مسلمان آئے. ایک ظہیر الدین بابر آیا تو توپ لے کر کے آیا، ہتھیار لے کر کے آیا، بم لے کر کے آیا، گولا لے کر کے آیا، بارود لے کر کے آیا. تو جو فوج لے کر کے آیا، جو فوج اور لشکر لے کر کے آیا، وہ زمین کے لیے آیا تو وہ لڑا. اور جو دین کے لیے آیا، جو دین لے کر کے آیا، تو لشکر لے کر کے نہیں آیا. جب وہ مدینہ کی دھرتی سے آیا، جب غریب نواز ہند میں آئے، فوج نہیں لائے، بم نہیں لائے، بارود نہیں لائے، لشکر نہیں لائے، لشکر جرار نہیں لائے. جب غریب نواز بھارت میں آئے، کیا لے کر کے آئے؟ تسبیح لے کر کے آئے، جائے نماز لے کر کے آئے، مصلی لے کر کے آئے. تو جو زمین کے لیے آیا وہ لشکر لے کر کے آیا، اور جو دین کے لیے آیا وہ قرآن لایا، نماز لایا، دین لایا. پتہ کیا چلا؟ ہم کسی ظہیر الدین بابر کی اولاد نہیں، نہ کسی اکبر کی اولاد ہے، بلکہ یہ جو بھارت کے جتنے مسلمان ہیں یہ سب غریب نواز کی روحانی اولاد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم لوگ جو ہے نا کسی ظہیر الدین بابر کی اولاد نہیں، ہم لوگ تو غریب نواز کی روحانی اولاد. تمہیں اگر نقص نکالنا ہے تو غریب نواز کے اندر نقص نکال کر دکھا دو. جب غریب نواز کے اندر کوئی نقص نہیں نکال سکتے تو میرے نبی کا مقام تو بڑا عرفہ والا ہے. جب غریب نواز کے اندر کوئی کبھی نہیں نکال سکتے تو نبی کا مقام تو بڑا عرفہ والا ہے. نبی کے اندر آپ کہاں سے نقص نکال سکتے؟ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، تو
تو جس نے بھارت کی سرزمین پر اسلام پھیلایا، مذہب پھیلایا، اس ذات کا نام غریب نواز ہے۔ اور یہ مہینہ رجب کا جو مہینہ ہے نا، وہ غریب نواز کے نام سے ہی رجب کے مہینے کو یاد کیا جاتا۔ اور بھارت میں جتنے بھی سنی مسلمان ہیں، یہ سب رجب کی 6 تاریخ کو سرکار غریب نواز کو یاد کرتے۔ اور آگے چلیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، غریب نواز سے زیادہ بھائی چارگی کسی نے نہیں نبھایا، غریب نواز سے زیادہ پیار محبت کسی نے نہیں دکھایا۔ غریب نواز کی وہ ذات ہے، وہ شان ہے کہ ہمارے اور آپ کے غریب نواز، صرف ہم لوگوں کو غریب نواز کی چھٹی یاد ہے، ہم لوگوں کو غریب نواز کا دیگ یاد ہے، ہم لوگوں کو غریب نواز کا کھچڑا یاد ہے، لیکن غریب نواز نے جو پیغام دیا وہ ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس لیے ایک بات سن لو، آج جو ہم لوگ پریشان ہیں نا، اس کا کارن یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے۔ سب سے بڑی کمی کیا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر انا پرستی بہت زیادہ ہے۔ جو ہے تو ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، اسی کو انا کہا جاتا ہے، اور اسی کو عربی زبان میں نفاق کہا جاتا ہے۔ اور جس بندے کے اندر نفاق پیدا ہو جائے، اس بندے کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہے، بندے کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھے، ابلیس سے زیادہ عبادت گزار کوئی نہیں تھا۔ آج ہم لوگ جنت میں جائے نہ جائے کوئی گارنٹی نہیں، رب چاہے تو جنت میں بھیج دے، رب چاہے تو جہنم میں بھیج دے، ہم لوگ جنت میں جائیں نہ جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن شیطان وہ ہے جن کو رب نے جنت سے نکالا، اور شیطان سے زیادہ عبادت گزار زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی زمین پر امریکہ کے الاسکا شہر سے لے کر نیوزی لینڈ تک پوری دنیا میں اگر شیطان کے سجدے کو اگر آپ بچھا دینا تو ایک بالشت بھی جگہ نہیں بچے گی جہاں پر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اتنا عبادت گزار، اتنا نیک، اتنا اللہ کا مقرب فرشتہ۔ اچھا، آپ کو پتا ہے شیطان کو آپ ہلکے میں نہیں لیجئے گا۔ شیطان جبریل امین کا استاد ہے۔ شیطان جتنے فرشتے ہیں سب کا استاد شیطان ہے۔ اور شیطان وہ ہے جو جنت میں تخت پر بیٹھ کر جبریل کو، میکائیل کو، اسرافیل کو، عزرائیل کو، کرامن کو، کاتبین کو، منکر کو، نکیر کو، جتنے فرشتے ہیں ان کو جنت میں بیٹھ کر کے شیطان پڑھایا کرتا ہے۔ جو جنت میں 40,000 سال تک جنت میں بیٹھ کر کے فرشتوں کو پڑھایا کرتا ہے۔ شیطان وہ ہے، آج ہم لوگ جنت میں جائے نہ جائے رب کی مرضی، شیطان وہ ہے جو 80,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ کسی کو مسجد کا، مدرسے کا خزانچی بنا دے اتنا سینہ چوڑا ہو جاتا، لیکن شیطان وہ ہے جن کو اللہ نے 80,000 سال تک جنت کا خزانچی بنا۔ لیکن اتنا نیک فرشتہ شیطان کیسے بنا؟ رب نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب رب نے حکم دیا اے فرشتوں، میرے پیغمبر، میرے خلیفہ حضرت آدم کو سجدہ کر، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ انا ہو گیا اس کو، گھمنڈ، تکبر، فخر کہ میں آدم کو سجدہ کروں گا، میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے۔ رب نے کہا نکل جا، اب میں تیری عبادت نہیں دیکھوں گا، ریاضت نہیں دیکھوں گا، تقوی نہیں دیکھوں گا، جا نکل جا میرے دربار سے۔
اللہ نکال دیا دربار سے. اور کفر کا فتویٰ جو دنیا میں سب سے پہلے دیا وہ رب کی ذات ہے, اور شیطان کو کافر بنا دیا. نکال جا میرے دربار سے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا نا, موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہاڑ پر جا رہے تھے تو شیطان آیا, کہنے لگا حضور آپ تو اللہ سے کوہ طور پہاڑ پر بات کرتے ہیں, اللہ سے پوچھئے گا کیا اللہ میری توبہ قبول کرے گا؟ کہا ٹھیک ہے. کوہ طور پر پہاڑ پر حضرت موسیٰ گئے, کہا اللہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے کیا پوچھنا چاہتا ہوں, میرے رب مجھے بتا دے کیا شیطان کی توبہ تو قبول کرے گا؟ رب نے کہا اے موسیٰ میں رب ہوں, میرے فیصلے کبھی نہیں بدلتے, جا شیطان کو میں آج بھی معاف کر دوں گا, لیکن میری وہی شرط ہے, کل تک آدم کو سجدہ کرنے کا حکم تھا, آج آدم کی قبر کو سجدہ کر دے, میں شیطان کو معاف کر دوں گا. جب موسیٰ پیغمبر آئے نا, کہا ہے شیطان رب نے کہا ہے تو آج موسیٰ حضرت آدم کی قبر کو سجدہ کر دے, اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. لیکن شیطان کہنے لگا کل تک جب آدم زندہ تھے تو میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا, آج میں اس کی قبر کو کیسے سجدہ کر سکتا؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے ہدایت, اللہ نے شیطان کو ہدایت نہیں دیا. اس لیے میرے محترم دوستو اور بزرگوں, کبھی بھی اپنی دولت پر, طاقت پر, کرسی پر, حکومت پر, کرسی پر, دولت پر, اولاد پر گھمنڈ نہیں کر سکتے. دولت آتی جاتی رہتی, کرسی بھی آتی جاتی رہتی. ارے پھپری کے اندر تو کوئی پیسے والا نہیں ہے, آپ نے پیسہ والا آدمی ہی آج تک آپ نے نہیں دیکھا. پھپری میں کسی کے پاس بہت دولت ہوگا تو 10 کلو سونا خرید سکتا, 20 کلو سونا خرید سکتا, 50 کلو سونا خرید سکتا, اتنی دولت ہے. لیکن سناؤ, نمرود کے پاس اتنی دولت تھی کہ 70 اونٹ کے اوپر نمرود کے خزانے کی چابی لا دی جاتی, اتنا دولت تھا نمرود کے پاس. کیا کیا رب نے؟ ان کے محل کے ساتھ نمرود کو زمین کے اندر دفن کر دیا, گھر کر دیا, ختم کر دیا. اسی لیے اللہ نے دولت دیا ہے نا, گھمنڈ نہیں کر سکتے. رب دینا جانتا ہے تو رب لینا بھی جانتا ہے. رب اگر کسی کو دیتا ہے نا تو جیسے وہ دیتا ہے ویسے لے بھی لیتا ہے. بڑے بڑے امیر آدمی کے ہسٹری میں آپ دیکھیں, گوگل کی دنیا میں جا کر کے دیکھیں, ایک سے ایک امیر آدمی ہے, آج ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ 3 وقت کا کھانا کھا سکتے. آج آپ کے پاس دولت ہے, کل میرے پاس, کل ان کے پاس, کل ان کے پاس, یہ بدلتی رہتی ہے کرسی اور دولت. آپ کبھی بھی جو ہے نا ایک اچھے انسان بنا کر, آپ اگر ایک اچھے انسان ہیں تو مرنے کے بعد بھی آپ کا نام زندہ رہے گا. اور غریب نواز کا یہ جو ہم لوگ اتنی تعریف کرتے ہیں, غریب نواز کو ولی کس نے بنایا؟ ماں باپ نے بنایا. ماں باپ اچھے نہیں ہیں, کبھی اولاد اچھی نہیں ہو سکتی. ماں باپ اچھے ہیں, اولاد اچھی ہے. آج بھی اگر ہمارے معاشرے کی مائیں اچھی ہو جائیں, بیٹیاں اچھی ہو جائیں, بہنیں اچھی ہو جائیں, قسم خدا کی ہمارے معاشرے کا بچہ نیک ہوگا. آج اگر ہمارے معاشرے کا بچہ اچھا نہیں, اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار ماں باپ بھی ہے, کیونکہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم نہیں دی, اچھی تربیت نہیں دی. سنو میرے پیارو, چلو غریب نواز کی بارگاہ میں, وہی سرکار غریب نواز ہے. ایک دن آپ نے, سرکار غریب نواز نے ایک دن میں 1000 کافروں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دیا. ایک دن میں 1000 کافر کو آپ نے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کر دیا. گھر آئے, بہت خوش تھے, بہت خوش تھے. ماں نے کہا غریب نواز آج تو اتنا خوش کیوں ہے, کیا بات ہے, آج تو بڑا خوش ہے. غریب نواز کہتی ہے ماں آج میں نے 1000 کافر کو کلمہ پڑھا کر میں نے داخل اسلام کر دیا. تو غریب نواز کی ماں کہتی ہے اے غریب نواز یہ تیرا کمال نہیں ہے جو 1000 کافر کو تو نے کلمہ پڑھا کر داخل اسلام کیا ہے. ارے کمال تو میرے دودھ کا ہے. جب تو بچہ تھا, جب میرے گود میں تھا, جب تو روتا تھا دودھ پینے کے لیے, اور جب بلک بلک کر کے روتا
جب تجھے دودھ کی ضرورت پڑتی تھی؟ ارے مجھ سے پوچھ، میں نے کبھی جب تو دودھ پینے کے لیے روتا تھا تو میں تجھے دودھ پلانے سے پہلے میں وضو کرتی تھی، تب میں تجھے دودھ پلاتی تھی۔ یہ جو آج 1000 کافر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا، یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو تیری ماں کے وضو کا کمال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تیرا کمال نہیں کہ 1000 کافر کو تو نے کلمہ پڑھایا، یہ تو تیری ماں کے دودھ کی برکت ہے کہ 1000 کافر کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا۔ ماں اگر دودھ وضو بنا کر کے پلائے تو بیٹا غریب نواز ہو، ماں اگر کام بھی کرے، قرآن بھی پڑھے تو بیٹا سرکار غوث پاک ہو، ماں اگر نیک ہو، متقی ہو، اچھی ہو تو ان کے شکم سے جو اولاد پیدا ہوتا نیک پیدا ہوا کرتا۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، اسی بھارت کی سرزمین پر ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ۔ یہ خواجہ غریب نواز کے شاگرد ہیں، خواجہ غریب نواز کے شاگرد ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ ان کا مزار شریف پاکستان کے اندر ہے، بٹوارہ کے بعد ان کا مزار پاکستان کے اندر چلا گیا۔ سرکار بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، میری ان نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے کہ جن لڑکیوں کے ساتھ آپ رات میں چھپ چھپ کر انسٹاگرام پر، فیس بک پر چیٹنگ کرتے، اور جو بچیاں، جو لڑکیاں 18 سال سے جس ماں نے جوان کیا، جن بیٹیوں کو باپ نے 18 سال تک بدیش میں کما کر، دیش میں کما کر، مزدوری کر کر، محنت کر کر، مشقت کر کے جن بیٹیوں کو 18 سال 20 سال تک جوان کر کے کھلایا پلایا، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر غیر لڑکوں کے ساتھ موبائل پر رات میں چھپ چھپ کر کے بات کر سکتی ہے۔ اے نوجوان، جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی نہیں ہو سکتی، وہ تیری بھی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر وہ اپنے ماں باپ سے چھپ چھپ کر رات میں اگر بات کر سکتی ہے تو تیری بھی غیر موجودگی میں وہ کسی اور سے بھی بات کر سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اپنے ماں باپ کی نہیں ہوئی وہ تیری کہاں سے ہو سکتی؟ اسی لیے میرے محترم دوست اور بزرگوں، آپ کوشش کریں کہ ایسی لڑکیوں سے شادی کریں جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ پاک دامنی بھی ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ پاک دامن، پاک دامن ہونی چاہیے، تب جا کر کے اللہ ان رشتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ بابا فرید الدین گنج شکر 5 سال آپ کی عمر ہے بابا فرید کی، آپ کا بچپنے کا عالم ہے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ فجر کا ٹائم ہو، میری ماں ہاتھ منہ دھو کر کے جائے نماز بچھا کر کے نماز پڑھتی ہے۔ ظہر کا ٹائم ہو، میری ماں نماز پڑھتی ہے۔ عصر کا ٹائم ہو، میری ماں نماز پڑھتی ہے۔ مغرب کا ٹائم ہو، میری ماں نماز پڑھتی ہے۔ عشاء کا ٹائم ہو، میری ماں نماز پڑھتی ہے۔ اب بچہ ہے، 5 سال کی عمر کا بچہ ہے، دن میں کیا دیکھتا؟ میری ماں 5 مرتبہ اپنے ہاتھ منہ کو دھو کر چاہے نماز بچھا کر نماز پڑھتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ اب بچہ ہے، بابا فرید الدین بچپنے کے عالم میں اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، اے ماں، آپ دن میں 5 مرتبہ یہ ہاتھ منہ دھو کر چاہے نماز بچھا کر آپ کیا کرتی ہے؟ بابا فرید الدین کی ماں کہتی ہے، اے میرے بیٹے، جس رب نے مجھے پیدا کیا نا، اسی کا میں شکر ادا کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں۔ بیٹے نے کہا، ماں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ماں کہتی ہے، بیٹا، رب میں جب نماز پڑھتی ہوں میرا رب مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں اگر میں نماز پڑھوں گا اللہ مجھے کیا دے گا؟ ماں نے کہا، بیٹا تم نماز پڑھو گے اللہ تمہیں کھانے کے لیے شکر عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ شکر۔ یہ ان ماؤں کے لیے سبق ہے جن ماں کے پیٹ میں بچہ ہو اور ماں دن بھر سیریل دیکھتی ہو، فلمیں دیکھتی ہو، گانا گاتی ہو، گالی بکتی ہو۔ ابھی میں
20-25 10-15 रोज पहले या 25-30 रोज पहले गालिबन दिसंबर की 21 तारीख को रांची हम गए थे झारखंड। मेरा एक प्रोग्राम था, तो जब वहाँ लोगों को पता चला कि हजरत जो आए हैं उनका ताल्लुक बिहार से बिलोंग करते, तो कहने लगे हजरत बिहार की औरत तो गाली बहुत देती। मैंने कहा आपको कैसे पता? कहा कि राजधानी ट्रेन से भी फास्ट उनकी जुबान चलती, एक सांस में 7 खानदान तक गाली पहुंचा देती। सही बात है कि नहीं? एक सांस में 7 खानदान तक वो गाली देती है। ये हंसने की बात नहीं, हम लोग की लम्हा फिक्र की बात। जिनकी घर की औरतें दिन भर गाली बकती हो, उनके घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल कभी नहीं हो सकता। जिनके घर की औरतें अगर बेदीन हो, उस घर में कभी भी बरकतें नहीं हो सकती। जिनके गोद में बच्चा हो, पेट में बच्चा हो, और वो औरतें सीरियल की दीवानी हो, फिल्में देखती हो, गाने गाती हो, उस घर से, उस शिकम से, उस गोद से नेक औलाद की कभी तवक्को आप नहीं कर सकते। और नेक औलाद के लिए माँ बाप का नेक होना निहायत जरूरी है। माँ बाप अच्छे हैं, औलाद अच्छी। बाबा फरीदुद्दीन की माँ ने अपने बेटे को वजू करने का तरीका बताया, बेटे को वजू करने का तरीका बताया। अच्छा, आज का हमारा मुआशरा क्या है? माँ बाप अपनी औलाद को न सही तालीम देते, न तरबियत देते, और जैसे बेटा का ब्याह करते चले जाते मस्जिद के इमाम साहब के पास, इमाम साहब कोई पानी दम करके दीजिए, कोई ताबीज दीजिए, कोई गंडा दीजिए, कोई चीनी फूंक करके दीजिए, गुड़ फूंक करके दीजिए। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता। कैसे तेरा बेटा तेरी बात मानता? जब तू अपने बेटा का ब्याह की थी, 5 दिन तक तो तूने डीजे बजाया, खुद भी नाची, घर के लोग नाचे, मोहल्ले वाले को नचाया, रिश्तेदार नाचा, बाहर का मेहमान आया वो भी नाचा। नाचते नाचते ये ब्याह करने गया, वहां से नचनिया को उठा करके लाया। अब वो नचनिया पूरे घर को नचा रहे। अब दुआ ताबीज पुपरी का नहीं, सीतामढ़ी का कोई भी मौलवी कोई भी ताबीज दे दे, अल्लाह की लानत जिसके ऊपर बरसे, ताबीज भी काम नहीं करता। क्योंकि जब तूने शादी की, गैर शरई तूने शादी की, नाचते नाचते डीजे बजा करके तू गया, नचनिया को उठा करके लाया। अब वो नचनिया तेरे पूरे घर को नचाएगी। अब ताबीज कोई काम नहीं करता। लोग के लम्हा फिक्र। आपके इसी पुपरी के अंदर दौरे शरिया का कॉन्फ्रेंस हुआ, कितने लोगों ने उसको फॉलो किया, और उसमें ये कहा गया कि जिनकी शादी में डीजे बजा जाए, मौलवी उसका मिलाद नहीं कर सकता। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे मौलवी, भुक्खड़ मौलवी है, गिरे मौलवी है, घटिया मौलवी है, नीच मौलवी है, जिनकी शादियों में डीजे बजता जाकर के मिलाद पड़ता है। अवाम भी बड़ी चालू है। ई मस्जिद का इमाम साहब मिलाद नहीं पढ़ेगा तो वो मस्जिद का पढ़ देगा, वो मस्जिद वाला नहीं पढ़ेगा तो उससे मिलाद पढ़वा लेंगे। एक बात सुन लो, जिस दिन मौलवी में इत्तेहाद पैदा हो जाए, कौम को हम लोग जैसे चाहे वैसे चला सकते हैं। पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर अच्छा नहीं होता। अब कितने भी अमीर आदमी है, पीछे इस इमाम के ही रहना पड़ेगा। अगर पूरे पुपरी का मौलवी ये संगठन बना ले कि जिनकी शादी में डीजे बजेगा हम मिलाद नहीं करेंगे, कल होकर के पुपरी से डीजे बंद हो जाएगा। अगर सारा मौलवी इत्तेहाद कर ले कि जो अपने लड़का की शादी में रुपया नकदी कैश रकम लेगा हम उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, पुपरी से कल पूरा नकदी का सिस्टम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ हाल क्या है? हम कहेंगे हम आप शादी में डीजे बजाइएगा, हम नहीं जाएंगे, तो आप कहेगा मौलवी साहब को मत मंगाओ, बहुत करवा करवा बोलता है। वो मिठा वाला मौलवी साहब को बहुत मीठा मीठा बोलता है, बहुत सबको फुला देता है। हजरत हुजूर पीर साहब किबला काबा। अब कितने भी बड़े अमीर आदमी हैं, इमाम के पीछे ही रहने में आपकी भलाई। जी ये जो आलिम है, ये आपके सर के ताज है, ये आपके सर के ताज में। और सुनो, मेरे आका ने फरमाया
نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب یہ علم والے میری قوم کو سنبھالیں گے۔ یہ صرف عالم نہیں ہے، یہ انبیاء کی اولاد ہیں، ورثۃ الانبیاء، یہ عالم نبیوں کی اولاد ہے۔ اسے بدتمیزی مت کرنا۔ جو عالم کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ ان کی نسلوں کو، ان کی نسلوں سے علم کو اٹھا لے گا، اور جو عالموں کی توہین کرے گا، اللہ ان کو عنقریب کافر بنا کر کے اس دنیا سے اٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان یہ آپ عالموں کی توہین نہیں کر سکتے، وہ آپ کے سر کے تاج ہے۔ ہندوستان میں اگر قرآن ہے، اسلام ہے، مذہب ہے، مسلک ہے، مسجدیں ہیں، اذان ہے، قرآن ہے، تو یہ سب ان عالموں کی مہربانی ہے جو 5-5 ہزار پر محنت کر کے آج بھی بھارت کی سرزمین پر اسلام کو زندہ رکھا۔ یہ عالموں کا مہربانی ہے، اور یہ عالموں کا صدقہ ہے کہ آج بھی بھارت کی سرزمین پر اگر اسلام ہے تو عالموں کا دین ہے، کسی نیتاؤں کی مہربانی نہیں ہے۔ ان نیتاؤں سے تو اپنے گھر کا بچہ نہیں سدھرتا، قوم کو کہاں سے سدھارے؟ صحیح بولا غلط بولا؟ میری تقریر ایسی ہوتی ہے، ہم کو کسی کی چاپلوسی نہیں کرنے آتی، ہم ایسے ہی حق بات بولتے ہیں۔ آج اگر بھارت میں اسلام ہے تو کسی نیتاؤں کی وجہ سے نہیں، بھارت میں اگر مسلمان ہے تو یہ عالموں کی مہربانی ہے، عالموں کا صدقہ ہے۔ یہ علامہ فضل حق خیر آبادی کا صدقہ ہے، یہ علامہ غلام رسول بدایونی کا صدقہ ہے، یہ علامہ محدث عزیز دہلوی کا صدقہ ہے۔ آج اگر بھارت میں اسلام ہے تو غریب نواز کا صدقہ ہے، بھارت میں اسلام ہے تو کسی نیتاؤں کا دین نہیں۔ آج اگر بھارت میں اسلام ہے، مسلمان ہے، تو یہ بریلی کے امام احمد رضا کی مہربانی ہے۔ بھارت میں مسلمان تو اب تعویذ گنجے سے کام نہیں چلتا۔ شادی کرنے سے پہلے سنت رسول کو ادا کریں، اپنے آپ جو بہو آئے گی نا وہ آپ کی خدمت کرے گی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ہمارے نوجوان طبقہ کے لوگ بیٹھے ہیں، اے نوجوان طبقہ کے لوگوں، اگر آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ اگر زندہ ہیں، آپ اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو۔ کیا کیا کرو؟ محبت کیا کرو۔ گھر میں ماں باپ سے لوگ پیار نہیں کرتے، اور باہر میں جا کر کے پیر صاحب کا خوب ہاتھ پیر چومتے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیر کا ہاتھ چومنے سے بہتر ہے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ کے ہاتھ پیر کو چوما کریں، اللہ بھی راضی ہوگا، پیارے مصطفیٰ بھی راضی ہوں گے، اور اجمیر کے غریب نواز بھی راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہے نا تو اللہ بھی کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا زمانہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک بری اماں، توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی، ایک بری اماں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں جاتی ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم سے کہتی ہے، یا امیر المومنین، میرا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے میرا بیٹا؟ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ نوجوان جو اپنی ماں باپ سے بدتمیزیاں کرتا ہے، یار اپنے ماں باپ سے بدتمیزیاں مت کیا کرو، اپنے ماں باپ کے دل کو مت دکھایا کرو۔ قسم خدا کی وہ بیٹا بڑا خوش نصیب ہے جن کے گھر کے اندر ماں باپ زندہ ہیں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ان کو کسی کے دعا کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے ماں باپ سے دعا لیا کرو، کسی کی دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنو، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں وہ پوری اماں جاتی ہے، کہتی ہے، یا امیر المومنین، میرا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا بیٹا مجھے ستاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اس بیٹے کو بلایا اور بلا کر کے کہا، اے نوجوان، تو اپنی ماں کو گالی کیوں دیتا ہے؟ تو اپنی ماں کو ستاتا کیوں ہے؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم تھے، مسکیزہ، چمڑے کا مسکیزہ منگایا، اور منگا کر کے اس میں پانی بھر دیا، اور بھرنے کے بعد اس کے بیٹے کے
पेट के ऊपर बांध दिया, यही सजा मुकर्रर कर दी। अब उसको छोड़ दिया गया। जब वो बेटा हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह से निकल करके आया, आने के बाद कहने लगा, अपनी माँ से कहता है, अब वो न खा सकता, न पानी पी सकता, न सो सकता, न कोई काम कर सकता, बड़ा परेशान हुआ। अब उसने अपनी माँ से कहा, ऐ मेरी माँ, या तो तू मुझे मार डाल या मुझे मेरे सजा को माफ कर दे। माँ होती है, माँ अपनी औलाद से बहुत प्यार करती है। औलाद चाहे जैसी भी हो, लेकिन माँ अपने माँ बाप से, माँ जो है अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत करती है। अब बेटे को लेकर के उमर की बारगाह में जाती है, अर्ज करती है, या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बेटे की सजा को माफ कर दीजिए। उमर फारूक आजम जो मस्कीजा भरा था उसको निस्फ कर दिया, आधा कर दिया और कहा यही सजा है। फिर वो अपने घर आया, न खाना खाया, न पानी पिया, न सोया, न कुछ बोल सकता, न चल सकता, न सो सकता, परेशान हो गया। कहा, माँ अगर ये सजा अमीरुल मोमिनीन माफ नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा, या तो मुझे मार डाल या मेरे सजा को माफ करवा दे। फिर माँ उमर फारूक आजम को पकड़ करके ले करके जाती है। उमर फारूक आजम से कहती है, हुजूर मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ए नौजवान, तू इस माँ को गाली देता है? अरे मैंने पानी भर करके मस्कीजा तेरे पेट के ऊपर बांधा, तूने उस मस्कीजे के सजा को एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। न तुझे नींद आई, न तूने खाना खाया, न पानी पिया, न सोया, न बैठा, न चल सका। अरे एक दिन मस्कीजा भरा हुआ तू गुजार नहीं सका, तो सोच, तेरी माँ ने तुझे अपने शिकम में रख करके 9 महीने गुजारी है। उसी हालत में उसने खाना भी खाया, पानी भी पिया, सोई भी, काम भी की, जागी भी, हर काम की, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम को उसने झेला। अरे मस्कीजा का पानी लेकर तू एक दिन बर्दाश्त ना कर सका और तुझे तेरी माँ ने 9 महीने इसी शिकम में रखा। इस माँ को तू गाली देता है? खबरदार, आज के बाद अपनी माँ को गाली मत देना, वरना उमर तुझे कत्ल कर देगा। पुपरी के बाशोर मुसलमानों, उमर फारूक आजम ने फरमाया, अरे जिसका माँ बाप जिंदा है, अगर जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है, अपने माँ बाप से मोहब्बत करता है, वो औलाद मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस में दाखिल। मेरी तकरीर की आखिरी बात, पूरी तकरीर का निचोड़, भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी ने दीन और इस्लाम फैलाया ना, तो उस जात का नाम है ख्वाजा गरीब नवाज। गौसे पाक सारे वलियों के सरदार हैं, लेकिन गौसे पाक ने इतने काफिरों को कलमा नहीं पढ़ाया जितने को गरीब नवाज ने पढ़ाया। कह दीजिए सुभान अल्लाह। गरीब नवाज ने जितने काफिर को कलमा पढ़ाया, यार आज हमसे हमारे बच्चे नहीं सुधरते, गरीब नवाज ने कैसे 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। आज हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, हमारी बीवी हमारी बात नहीं मानती, है ना? तो गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों को, और वो भी जोगी जयपाल जैसे जादूगरों को कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कर दिया। मेरी तकरीर का आखिरी जुमला, और मैं इस तकरीर में, इस बात में पूरी तकरीर का निचोड़, गरीब नवाज पूरे जितने भी वली हैं उन तमाम वलियों में सबसे ज्यादा काफिरों को कलमा पढ़ाने वाले वली। जी काफिरों की बात कर रहा, सारे वलियों में नहीं कर रहा। सरकार गौसे पाक सारे वलियों के सरदार, लेकिन जितना काफिरों को कलमा गरीब नवाज ने पढ़ाया, इतना गौसे आजम ने नहीं पढ़ा। क्योंकि गौसे आजम तो ऐसी जमीन पर गए जहां इमाम हुसैन की सरजमीन थी, कुफा की सरजमीन थी, वहां तो मुसलमान थे और नहीं, लेकिन गरीब नवाज को ऐसे जगह भेजा जहां कुफरिस्तान था, जहां चमत्कार को नमस्कार होता, सूरज निकला भगवान, लोग जमीन धरती, एक दो नहीं कई कई खुदाओं की इबादतें हुआ करती थी, ऐसी जमीन पर गरीब नवाज को भेजा। जब गरीब नवाज ऐसी धरती पर आप तशरीफ लाते, तो गरीब नवाज जब भारत की सरजमीन पर आए तो आपने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम किया। और गरीब नवाज का एक करामात जो है बहुत मशहूर है,
کہ آپ نے جو ہے پورے انا ساگر دریا کے پانی کو اپنے پیالے میں، اپنے کانسے میں سما لیا، پورے انا ساگر دریا کے پانی کو۔ جو لوگ اجمیر شریف گئے وہ جانتے ہیں کہ انا ساگر بہت بڑا دریا ہے نا، بہت بڑا دریا۔ اب یہ جو نوجوان طبقہ کے جو لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ گوگل کے زمانے کے یہ بچے، واٹس اپ، انسٹاگرام، فیس بک، ٹویٹر کے زمانے کے یہ بچے، ان بچوں کو قرآن کے ساتھ ساتھ سائنس بھی بتانا بہت ضروری ہے۔ اب جو نوجوان طبقہ کے لوگ ہیں نا، ایک جگہ ہم تقریر کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ غریب نواز اتنے بڑے ولی کہ پورے انا ساگر دریا کو غریب نواز نے اپنے کانسے میں سما لیا۔ تو ایسے ایک بندہ بیچ مجمع سے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا صاحب یار اتنا مت پھینکا کرو کہ سر کے اوپر سے چلا جائے، دیکھ کر کے پھینکا کرو، ارے اتنا بڑا انا ساگر دریا غریب نواز کے چھوٹے سے پیالے میں کیسے آ سکتا ہے؟ نتھنگ امپاسبل، یہ ماننے والی بات نہیں ہے کہ اتنا بڑا انا ساگر دریا کا پانی غریب نواز کے کانسے میں آ سکتا ہے۔ میں نے کہا اگر تمہیں دلیل دے دوں تو مانو کا بالکل مانو۔ میں نے کہا تمہیں دلیل قرآن سے چاہیے کہ سائنس سے چاہیے؟ کہنے لگے قرآن سے تو ہم نے بہت دلیل دیکھی، اگر آپ سائنس سے دلیل دے دے تو ہم مانیں۔ آخری بات بتا رہا، توجہ سے سن۔ میں نے کہا سنی بنو، کہاں بن جاؤ؟ میں نے کہا اچھا تمہارے پاس موبائل ہے؟ کہاں موبائل؟ میں نے کہا دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ہم ہیں، آپ ہیں، یہاں پہ جتنے بھی نوجوان بیٹھی ہیں، سب کے پاس موبائل ہے۔ اس موبائل کے اندر ایک چھوٹی سی میموری ہوتی ہے، چپ کارڈ ہوتی ہے۔ آپ اس میموری کو لے کر کے کسی کمپیوٹر والے کے پاس آپ جائیں، اور جانے کے بعد آپ اس کمپیوٹر والے سے کہیں کہ اے کمپیوٹر والا پورے قرآن کو میرے اس میموری کے اندر ڈال دے۔ اب وہ کمپیوٹر والا میموری اتنی چھوٹی سی ہے، اس میموری کے اندر پورا قرآن بھی ڈال دیتا، ترجمہ بھی ڈال دیتا، تفسیر بھی ڈال دیتا، پورے قرآن کو، قرآن کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ اب وہ کمپیوٹر والا اس میموری کے اندر قرآن بھی ڈال دیتا، ترجمہ بھی ڈال دیتا، تفسیر بھی ڈال دیتا، سب کو اس میموری کے اندر ڈال دیتا۔ ڈالنے کے بعد میں نے کہا اے نوجوان، یہ دنیا کے سائنس کا یہ عالم ہے کہ پورے قرآن کو، قرآن کا مقام بڑا عرفہ والا ہے، پورے قرآن کو اتنی چھوٹی سی میموری کے اندر ڈال سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ دنیا کے سائنس کا عالم ہے کہ یہ دنیا کا سائنس پورے قرآن کو اتنی چھوٹی سی میموری میں ڈال سکتا ہے، تو غریب نواز عطائے رسول ہے، ہند الولی ہے، سلطان الہند ہے۔ ارے غریب نواز نے تو اتنا کہا جا انا ساگر سے کہنا میرے اس کانسے میں سما جائے۔ اگر غریب نواز کہہ دیتے تو صرف انا ساگر نہیں، پوری دنیا کا پانی غریب نواز کے کانسے میں سما جائے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اگر غریب نواز کہہ دیتے تو صرف انا ساگر نہیں، پوری دنیا کا پانی، پورے ورلڈ کا، پوری پرتھوی کا، ساتوں سمندر کا پانی غریب نواز کے کانسے میں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے زیادہ نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔